باتیں ہیں. ایک ہے ایمان، مطلب یہ ہے جو وہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مومن ہے، موحد ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، رسول بھی مان رکھتا ہے. ایمان کہ اگر اس کا ہے اور پھر وہ رکھ رہا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان کے اندر اضمحلال ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اگر اس کے اعمال میں بدعات پائے جاتے ہیں، شرکیات پائے جاتے ہیں، وہ موحد نہیں ہے تو اس کا عمل فائدہ نہ دے گا. کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے ایمان و احتسابا، یعنی اس سے حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسی کا عمل قابل قبول ہوگا جو آدمی ایمان والا ہو. اگر آدمی ایمان والا نہیں ہے، اگر کسی کے عمل میں شرکیات پایا جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں خیال رکھتا ہے جو ہمارا داتا ہے، مسلم کشا ہے، ہاتھ روا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر ایمان کی وضاحت آئی ہے، ایمان کی جس میں قید لگائی گئی ہے، یہ قید بتا رہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں ہے. کچھ بھی کریں اگر ایمان نہیں ہے، ایک اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، روز جزا پر ایمان نہیں ہے، اگر پھر وہ کچھ بھی نہ کر لے، نماز پڑھتا ہے تو رکھ اس کا عمل فائدہ مند نہ ہوگا. کسی کا عمل اسے فائدہ دے گا جب اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو، تو ایمان کی اس کے اندر رمق موجود ہو. تو سب سے پہلی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ہم اس بات پہ مان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. دنیا میں معبود تو بہت سارے ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی لات کو پوج رہا ہے، کوئی منات کو پوج رہا ہے، کوئی وقت کو پوج رہا ہے. مسلمانوں کے اندر کوئی جو ہے پیر کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے اس کے علاوہ کوئی خواجہ اجمیری کو پوج رہا ہے، کوئی لال شاہ شہباز کو پوج رہا ہے، کوئی چھتی بابا کو پوج رہا ہے، کوئی ننگے بابا کو پوج رہا ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پوج رہے ہیں. کوئی جو ہے کنکر صاحب کو پوج رہا ہے، کچھ بہت سے پوجنے والے ہیں، کوئی ٹکرے صاحب کو پوج رہا ہے. لیکن یاد رکھیے ایسے پوجنے والے کچھ بھی کر لے اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا. اسی کا عمل قابل قبول ہوگا جو ہم یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہاتھ روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مسائل کو ٹالنے والا ہے، مسجد کشا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجنیے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں. اگر کوئی ایسا یقین رکھتا ہے کہ وہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ فائدہ مند ہے. چونکہ یہاں سب ایمان لگائی گئی ہے. پھر کہا احتسابا، اتنا ہی نہیں کہ ایمان لائے، ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیک کو اچھا بدلہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے. جب کوئی خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، نیک کے ساتھ اللہ کی بات کرتا ہے، اس کو بدلہ دیا کرتا ہے. تو دو چیزیں یہاں کہی گئی، ایمان احتساب. جو کوئی ایسا کرتا ہے اس میں دو چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ پاتے ہیں، اس کے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا اہم ثواب اس کا ہے. اسی طرح سے اللہ کے فرماتے ہیں اللہ نے فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم جزاف، آدم کے بیٹے کے ہر عمل کا